From New York, Late Night Show with Spike Siddiqui. وزیر اعلیٰ سرحد سہیل آفریدی پنجاب آئے، عوام نے دل کھول کر اور مریم نواز نے پولیس چھوڑ کر ان کا استقبال کیا۔ تفصیل سے بات کریں گے۔ مائی نیم از فائق اظہار حسین صدیقی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ویلکم ٹو دی شو۔ صاحبوں، کے پی کے وزیر اعلیٰ، نوجوان وزیر اعلیٰ، نو منتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جب پنجاب پہنچے تو عوام نے ان کے ہاتھ چومے، پیشانی پہ بوسہ دیا، ان کو گلے سے لگایا، اور مریم نواز نے اپنے جانور چھوڑے اور ہر جگہ، ہر کارنر پر انہوں نے جا کے ان کو تنگ کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ ایک جرنلسٹ نے پوچھا سہیل آفریدی سے کہ آپ پنجاب سے کیا لے کر جا رہے ہیں، تو اس نے کہا پنجاب سے کیا لے کے جا رہے ہیں، لے کے تو کچھ نہیں جا رہے۔ یہ اس عورت نے، جس کا نام عظمیٰ بخاری ہے، اس نے کہا کہ کے پی کے لوگ جنگلی ہیں، منشیات اسمگل کرتے ہیں، کا کام کرتے ہیں، اسلحے کا کام کرتے ہیں۔ اس نے بہت بدتمیزی کے الفاظ کہے۔ جواب ہم بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہماری تربیت ذرا مختلف ہے۔ وہ یہ الفاظ لے کے جائے گا کے پی کہ وہ یہاں آیا تھا تو عوام کا ریئیکشن یہ تھا اور حکومت کا ریئیکشن یہ تھا۔ دیکھیے، عوام میجورٹی ہے، یہ بدماش، یہ 47 کے جو لوگ ہیں یہ تھوڑے سے ہیں، اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ جرنیلوں کو ایسے ہی لوگ پسند آتے ہیں، مریم نواز اور اس کی جو یہ دوست ہیں، اس طرح کے لوگ جو جوتا پالش کرتے ہوں، جو بد زبان ہوں، کرپٹ ہوں، تاکہ جرنیل ان کی فائلیں بنا کے رکھتے جائیں اور جب جی چاہے ان سے جو جی چاہے کام نکلوائیں۔ یہی چلتا آیا، یہی ہو رہا ہے۔ اچھا، خیر آگے بڑھیے۔ دوسری جو ایک اہم خبر، مجھے بار بار اس کا خیال آ رہا ہے اور ساری خبروں پہ وہ بار بار میرے ذہن میں ابھر کے آ رہی ہے، وہ یہ ہے، کل بھی میں نے اس پہ بات کی تھی آپ کے سامنے، کہ دیکھو یہ مذاکرات کا نہیں، احتجاج کا ٹائم ہے۔ یہ مذاکرات کا نہیں، احتجاج کا وقت ہے، اور اس وقت بہت سارے منافقین، جو سابقہ منافقین جو پارٹی میں تھے وہ، اور اس وقت کے ظالم حکمران، یہ سب مل کر وہی جال جو ہے دوبارہ نٹ کر کے تمہارے پاس سامنے لا رہے ہیں۔ اس میں مت پھنسنا۔ یہ مذاکرات کا نہیں، احتجاج کا وقت ہے۔ اس وقت تمہاری موومنٹ نے ذرا سا ٹیک آف کیا ہے، اس وقت جو ہے تمہیں مذاکرات نہیں کرنے چاہیے۔ دیکھیے، جب تک کہ پولیٹیکل پریشر اچھے تگڑے انداز سے ڈیولپ نہ ہو جائے، اس سے پہلے مذاکرات کی میز پہ جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سرنڈر کرنے آئے ہیں، آپ کی کوئی بات مانی نہیں جائے گی، منوائی جائے گی۔ تو یہ غلطی نہ کیجیے گا۔ عمران خان نے جب کہہ دیا، فائنل ورڈ اس نے دے تو دیے ہیں کہ یہ مذاکرات اس جھانسے میں، اس فریب میں مت آنا، لیکن حکومت اس انداز سے نیٹنگ کر رہی ہے۔ کچھ وہ لوگ جو جیل میں رہتے رہتے تنگ آ گئے، میں اور آپ ہوتے تو بھی تنگ آ جاتے، وہ بھی کہتے ہاں ٹھیک ہے مذاکرات کو چلیے، ان کی مجبوری ہمیں سمجھنی چاہیے، لیکن انہیں تسلی دینی چاہیے کہ اب آپ کی موومنٹ جو ہے وہ تیزی کی طرف جا رہی ہے، اور یہ دوبارہ اس کو سلو ڈاؤن کر دیں گے مذاکرات کے ذریعے۔ اس طرف مت جانا۔ بھئی ایک دفعہ مذاکرات کر کے آپ دیکھ چکے ہیں نا، تو کیا حاصل ہوا؟ انہوں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ جب آپ اٹھے، انہوں نے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے سامنے ایسے رکھ دی کہ آپ کا کھیل بگاڑ دیا۔ 3 سال ہو گئے، جب آپ ٹیک آف لیتے ہیں اچھی طریقے سے، وہ آپ کو ایسے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں۔ تو اب آپ دوبارہ یہ کوشش نہیں کیجیے، مذاکرات کی طرف نہ جائیے۔ یہ ایسی بنیادی غلطی ہوگی، جیسے میں نے کل بھی آپ سے کہا تھا کہ آپ کا دشمن آپ کے پاس گن لے کر آئے، وہ چلائے اور اس کی گولی ضائع ہو جائے، اس کے پاس ایک ہی گولی تھی وہ ضائع، اور آپ بچ گئے۔ اب وہ جب دوبارہ آئے تو آپ ایک ایکسٹرا گولی اس کو دیں اور کہیں حضور یہ گولی میری طرف سے بھی رکھ لیجیے، کیونکہ آپ کا نشانہ اکثر چوک جاتا ہے، نشانہ خطا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو ایسی غلطی مت کیجئے،
اتنے سیدھے شریف مت بنیے. میرا تو یہ پرسنل بلیو ہے, جو ایک دفعہ دھوکہ دے دے, جو ایک دفعہ غداری کر دے, دوسرا موقع کبھی نہیں دینا چاہیے. دوسرا موقع دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں. وہ میں نے کہا تھا آپ سے کہ if someone they deceive you, shame on them. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا تو shame on him, لیکن آپ نے دوبارہ دھوکہ کھایا تو shame on you. یہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. وہی لوگ, وہی دماغ, وہی وہ سب کچھ حالات, وہ یہ اسٹریٹجی ہے, یہ پالیٹکس ہے. نہیں, یہ دھوکہ دہی ہے, یہ پالیٹکس نہیں ہے. دھوکے میں دشمن کا کام ہے وہ جال لائے, آپ کا کام اس جال سے بچنا ہے میرے عزیز, یا اس جال میں اپنے سر کو ڈالنا ہے, پھنسنا ہے. یہ فیصلہ آپ کو ابھی کر لینا چاہیے کہ مذاکرات کی طرف مت جائیے گا. اچھا صاحب, بات بڑی لمبی ہے. لوگ اکثر مجھ سے سوال کرتے ہیں تو کہ اچھا یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں, اور وہ لندن سے عائشہ صدیقہ صاحب کی تو پوری کتاب ہے, وہ بجائے اس کے کہ میں پوری بات بتاؤں, آپ وہ کتاب پڑھ لیں, ملٹری انک کے نام سے ہے. تو ہم نے بھی وہیں سے پڑھا ہے. ہر ایک کتابیں پڑھتے رہنا چاہیے, تو جتنا پڑھیں گے اتنی نالج ملے گی. اچھا, تو یہ سوال اکثر کرتے ہیں, یہ جو آپ کہتے ہیں کہ فوج کے بزنسز ہیں, یہ کیا کہانی ہے, پوری بتائیے. تو پوری کہانی تو ان کی کتاب پڑھ کے آپ کو ملے گی. میں ایک واقعہ بتاتا ہوں. آج ایک انٹرویو دیکھا میں نے امتیاز گل صاحب کا, ایک پاکستان کے بڑے مشہور اکانومسٹ ہیں, غالباً امیر کیا نام ان کا, شیرانی صاحب. اچھا خیر, انٹرویو پہ آئیے, نام میں کیا رکھا ہے. دیکھیے, انہوں نے بتایا کہ ابھی ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کو $730 ملین کا قرضہ دیا ہے سرکاری اداروں کو ٹھیک کرنے کے لیے. اچھا, یہاں وہ رقم مانگی تھی اس لیے کہ ہم اپنے انسٹیٹیوشن ٹھیک کرنے, جس میں سے ایک ادارہ آپ نے پی آئی اے بیچ دیا, اس کے نام پہ لیا, قرضہ مل گیا, لیکن وہ ادارہ تو بک گیا. اب باقی اس میں جو رقم ہے, جو بڑی اماؤنٹ ایک ہے, وہ $400 ملین جو ہے وہ NHA کو دی جائے گی, نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو. اچھا, سڑکوں اور یہ جو بریجز ہیں ان کی ریپیئر کرنی ہے, اس بہانے سے لیے گئے. اچھا, اب آپ یہ دیکھیے یہ کیسے کرتے ہیں کام. دیکھیے, بظاہر تو یہ ایک سویلین ادارہ ہے, نیشنل ہائی وے اتھارٹی. اچھا, لون لیا گیا ہے ان کے نام پر. اچھا, یہ ان کے پیچھے کون ہیں؟ ان کے پیچھے ہیں, یہ کام کرتے ہیں کہ اس کا ساری سڑکوں بریجز اس کا, لیکن جو سارے بڑے بڑے بریجز ہیں, ہائی ویز ہیں, موٹر وے ہے, اس کو فوجیوں نے لے لیا یہ کہہ کے کہ یہ ہماری اسٹریٹجک پروجیکٹ ہیں, یہ اسٹریٹجک وہ ہے پروجیکٹ, تو یہ ہم کریں گے. اچھا, اور وہ کیسے کرتے ہیں کہ انہوں نے ٹھیکے دیے FWO کو, فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن. اچھا, یہ نام بھی آپ کو بڑا سویلین لگے گا, تو ہو سکتا ہے فرنٹیئر والے کوئی بزنس مین ان کا ہو. نہیں, دھوکہ مت کھائیے, یہ بھی فوج کا ایک ادارہ ہے. وہاں سے رقم چلی $400 ملین کی, NHA کے پاس آئی, NHA سے رقم یہ لے لیں گے کہ جو اسٹریٹجک ہیں یہ روڈز, تو اس لیے ہم اس کو ہینڈل کریں گے, کوئی اور نہیں کر سکتا. ذرا دیکھیے آپ. اور اب ٹھیکے کس کو دیں گے؟ FWO کو. تاثر یہ ہوگا, سویلین ادارہ وہ ہے فوج کا سب سے زیادہ ٹھیکہ لینے والا ادارہ. اور پھر جب NHA ان کو جب میٹنگ تک کے لیے بلاتی ہے تو یہ کبھی وہاں نہیں جاتے. جرنیلوں کو کون بودر کرے گا, کون ان کو مجبور کر سکتا ہے کہ وہ میٹنگ میں آئے. یہ $400 گئے. باقی جو 300 کتنے $330 ملین بچے, وہ بھی ایسے ہی ٹھکانے لگا دیتے ہیں. عام عوام کو تو اس کی خبر ہوتی نہیں. تو یہ کسی صورت پاکستان کی جان نہیں چھوڑیں گے. عزت آپ کو پتا ہے, یہ فوجی فرٹیلائزیشن اور وہ کیا نام ہے اس کا, ان کی اور بہت ساری فوج کے نام پہ آرگنائزیشن بنی ہے ریلیف کے نام پر. ان کی اپنی ایسٹس کی ویلیو جو ہے وہ $40 بلین ہے. ابھی میں ریسرچ کر رہا تھا بیٹھا ہوا کہ یار مجھے ایکوریٹ پتا ہونا چاہیے. $40 بلین کے یہ ایسٹس ہیں. اور تنخواہیں جو ہیں وہ دینے کو پیسے نہیں ہیں, اس کے لیے وہ کہتے ہیں عاصم منیر صاحب ہم ادارے بیچیں گے
اور فوجیوں کی تنخواہیں دیں گے. وہاں سے لے لو، وہ جو $40 بلین کے اثاثے ہیں وہاں سے نہیں لیں گے. وہ بڑے بڑے جرنیل بڑے بڑے جو بیٹھے ہیں وہ کھائیں گے. پی آئی اے بھی ہتھیار لی. سیمنٹ یہ بنائیں گے، آئل یہ بنائیں گے، نیٹنگ کمپنی یہ بنائیں گے، روڈ کے ٹھیکے ان کے ہوں گے، سیکیورٹی ان کی ہوگی، بینک ان کا ہوگا، ہر چیز ان کی ہے یار. اور تنخواہیں دی جائیں گی یہ سویلین کے ادارے بیچ کے. یہ ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اور یہ ہوتا رہے گا. یہ چھوڑیں گے نہیں آپ کو، کسی صورت نہیں چھوڑیں گے یہ آپ کو. یہ کیا کر رہے ہیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے نا کہ سب سے محبوب لیڈر کو انہوں نے اٹھا کے بند کیا ہوا ہے. دنیا میں آج تک کسی ملک نے ترقی کی ہے جو اپنے سب سے اچھے آنےسٹ لیڈر کو جیل میں بند کر کے بدماش چوروں کے ساتھ حکومت کر رہے ہیں عاصم صاحب، اور کہتے ہیں کہ یہ خزانہ بھریں گے. ارے تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، خزانہ لوٹا کس نے تھا یہ تو پوچھئے. جنہوں نے خزانہ لوٹا تھا ان سے آپ امید رکھتے ہیں وہ خزانہ بھریں گے؟ یا تو آپ معصوم ہیں یا آپ کچھ ہم کو وہ بنا رہے ہیں. اچھا صاحب، یہاں پہ دو بڑے بنیادی سے پوائنٹ ہیں، اگر آپ وہ ذہن میں سجا لیں تو ہم کم وقت میں زیادہ کمیونیکیشن کریں اور اس کو کلوزنگ کی طرف چلیں. دیکھیے پوائنٹ نمبر 1، دیکھیے کوئی بھی سوسائٹی سیاسی استحکام کے بغیر معاشی استحکام حاصل نہیں کر سکتی، پہلی بات. دوسری بات یہ کہ معاشی استحکام اس صورت میں حاصل ہوگا جب آپ کے وہاں فیئر الیکشن ہو، سچی جمہوریت ہو. آپ عمران خان کو رہا کریں، اس کے بغیر آپ کو سیاسی استحکام حاصل نہیں ہوگا. سیاسی استحکام نہیں ہوگا تو معاشی استحکام بھی نہیں ہوگا. اور پوائنٹ نمبر 3 یہ کہ دیکھیے انویسٹر جو ہیں نا باہر کے، وہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس سن کے نہیں آئیں گے، وہ تو بوٹوں کی آواز سن کے بھاگ جاتے ہیں. انویسٹر ایسے نہیں آتے ہیں جہاں پہ فوج عمل دخل کرتی ہو. آپ دیکھ لیں پوری دنیا میں اس کا آپ سروے کر کے دیکھ لیجئے. دیکھیے پاکستان ڈوب رہا ہے، بہت تیزی سے کولیپس ہو رہا ہے. اور یہ جو معاشی طور سے جو شکست ہوتی ہے، روس کیسے ٹوٹا تھا؟ روس کے پاس تو بہت ایٹم بم تھے، بہت ٹیکنالوجی تھی، معیشت خراب ہو گئی تھی. ہم بالکل اس ورچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت اگر کوئی غلط فہمی پیدا ہو جائے نا کے پی اور پنجاب کے درمیان میں تو سمجھیے ملک ٹوٹ گیا، ٹوٹ جائے گا. یہ اس بےہودہ عورت کو سمجھائیے، یہ جس عظمیٰ بخاری ہے واٹ ایور ہر نیم از، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے. ایک دفعہ مریم نے بھی کہا تھا کہ کے پی پہ باڑ لگا دو، وہاں سے دہشت گرد آتے ہیں. یہ ایک طبقہ ہے جو کل بھی لوٹ رہا تھا، آج بھی لوٹ رہا ہے. خدا نہ خواستہ پاکستان کو اور کچھ ہو جائے تو بھی یہ لوٹتا رہے گا. اچھا چلیے دیکھیے، جو ملک کی اکانومی جو مرتی ہے وہ طبعی موت نہیں مرتی، اس کو باقاعدہ پلان کر کے قتل کیا جاتا ہے. اکانومی ملک کی ایسے طبعی موت نہیں مرتی ہے ایسے خود بخود مرجھا گیا جیسے پھول، نہیں، پلان کر کے قتل کیا جاتا ہے، جو یہ سب لوگ کر رہے ہیں 78 سال سے. ابھی چند ماہ پہلے کی بات ہے، آئی ایم ایف نے رپورٹ میں کہا، بہت کام کی بات کہی، بہت کام کی بات کہی. اس نے کہا پاکستان میں برسر اقتدار طبقہ جو ہے اور جو اشرافیہ ہے، انہوں نے حکومت کا سیٹ اپ کچھ ایسے بنایا ہے کہ ان کو پکڑنا بہت مشکل ہے اور کرپشن کرنا بہت آسان ہے. یہ لوگ مسلسل کرپشن کر رہے ہیں اور ہاتھ نہیں آتے. 5300 ارب روپے کی کرپشن کر دی، کوئی نہیں پکڑا گیا ابھی تک. یہ آئی ایم ایف کا کہنا یہ تھا کہ انہوں نے ساری انجینئرنگ کرپشن کرنے کی ایسی کی ہے کہ سب ایک ون ہینڈ واش دا ادر ہینڈ، یہ سب ملے ہوئے ہیں اور بڑا اسٹرکچر انہوں نے بنایا ہوا کرپشن کا. اس کو پکڑنا اتنا مشکل ہے. جیسے میں آپ سے کہوں، یہ فرمائیے کہ پانی میں تیرتے ہوئے مچھلی نے پانی کب پیا؟ ثابت کیجیے. بہت مشکل کام ہے. کیوں 78 سال سے یہ فوجی جرنیل اور یہ کرپٹ اشرافیہ اور کرپٹ سیاستدان یہ کام کر رہے ہیں. ان کے درمیان میں آ گیا یہ مرد مجاہد عمران خان، اس نے آ کے ان سب کو چیلنج کر دیا کہ نہیں یہ غلط کر رہے، اور یہ سب اب اس کے پیچھے پڑ گئے. یہ مختصر سی کہانی ہے. دیکھو کیا حال کر دیا ہے. یعنی $5 بلین کے ایسٹس بنتے ہیں اس کے
PIA کے، اس کو $48 ملین میں بیچ دیا آپ نے۔ فوج میں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں، وہ سویلین اداروں کو بیچیں گے۔ IMF نے بھی کہا بھئی آپ اس کو بھی نیشنلائز کر دیجیے، اس کو بھی، اور اپنے ہی لوگوں کو دے دیا اونے پونے لے کے۔ یار کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے ادارہ بیچا، ساتھ میں رقم بھی دے دی خریدنے والوں کو، تو رقم بھی آپ ہی لے جائیے، 125 وہاں لگا دیجیے گا PIA پہ، اور جائیے وہ جتنے امپلائیز نکلیں گے نا سال بھر کے بعد، ان کو تنخواہ ہم دے دیا کریں گے۔ اچھا، اور تیسری یہ کہ وہ جو آپ 700 ملین کا وہ جو ہے قرضہ اور واجبات، وہ بھی ہم ادا کر دیں گے، اور ایک اور لے لیجئے کہ 15 سال تک ٹیکس بھی آپ نہیں دیجیے گا، جائیے۔ واہ 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 واہ، کیا ڈیل کی گئی ہے صاحب! جس کے بھی ذہن کی اختراع ہے، مکمل برباد کر کے چھوڑا اس ظالم نے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایکسپورٹ آپ کی مسلسل کم ہو رہی ہے، ٹیکس کلیکشن آپ پورا اچیو ہی نہیں کر پاتے، سائنس اور ٹیکنالوجی کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ آج سارا بزنس جو ہے وہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اس پہ آپ سالانہ پتہ ہے کتنا خرچ کرتے ہیں؟ جتنا اورنج ٹرین کے 1.5 کلومیٹر چلنے پہ، یہ کامران خان ہمارے وہ جو ہیں ان کی رپورٹ ہے کہ 1.5 کلومیٹر کی جو لاگت ہے، اتنے سال کا بجٹ ہے سائنس اور ٹیکنالوجی اور ریسرچ کے لیے۔ صحت پہ میں پڑھ رہا تھا، آپ لیس دین 1% خرچ کرتے ہیں اپنی GDP کا، جبکہ یہ جو ہیں یورپین کنٹریز جو ہیں وہ 12 سے 14% کرتی ہیں، ہم امریکہ میں 16% GDP کا خرچ کرتے ہیں صحت پر، اور آپ لیس دین 1% کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، روزانہ میں پڑھ رہا تھا 147 بچے گندا پانی پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، ڈیلی ایوریج 100 آدمی روز اندھے ہو جاتے ہیں اس میں۔ ارے بڑی لمبی تفصیل ہے، وہ کہاں جائیں گے آپ، لیکن یہ وقت ہے ان سے جان چھڑانے کا، اور اس وقت اگر ہمارے لوگ ان کے مذاکرات میں پہنچ گئے تو یقین کیجئے کہ پھر وہ مذاکرات جو ہے وہ مذاق رات بن جائے گی۔ وہ جو ایک TV پہ بڑا اچھا آج کل پروگرام آتا ہے، دیکھا کیجئے مذاکرات، تو پاکستان کا مذاق مت بنائیے، اس کو سیریس لیجئے۔ کیوں؟ بزرگوں کی نشانی ہے، اور 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے یار، یہ کوئی چھوٹا موٹا ملک نہیں ہے۔ یہ ذمہ داری ان کی تو لوٹنے کی، ان کے نصیب میں تو لوٹنا حرام کا طریقہ لکھا ہے، میرے اور آپ کے نصیب میں لکھا ہے کہ اسٹیٹ فاسٹ رہو اور کھل کے لڑو، کھل کے بات کرو، نام لے کے ان کا بات بتاؤ کہ کس نے کیا کیا ہے۔ آپ کو، ہم کو جو کام ملا ہے، ہمیں اپنا وہ فرض پورا کرنا چاہیے۔ اگر میری بات آپ کی سمجھ میں آتی ہے تو براہ مہربانی اس کو شیئر ضرور کیجیے گا، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔